یہ اوپر کے پورشن پر سارا قبضہ سلطان بھائی کا ہے۔ ایک جانب ان کی جم بنی ہوئی ہے، یہ آگے ان کا روم ہے۔ آنے اسے ہر شے کے بارے میں بتا رہی تھی، جبکہ رخسار کی نگاہیں تو اس کے بیڈ روم پر جم کر رہ گئی تھی، جہاں اندر وہ ستمگر اور اس کے قبضے میں اس کا معصوم بیٹا تھا، جسے ملنے کو اس کا دل بے چینی کی حد بھی پار کر چکا تھا۔ وہ آنیا کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے پلٹ آئی تھی، مگر اپنے کمرے میں آخر اسے کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہلتی آخرکار وہ 1 بجے کے قریب کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کا رخ دارم سلطان کے بیڈ روم کی جانب تھا۔ آنکھوں میں عجیب سا تاثر چھایا ہوا تھا، مدھم روشنیاں جل رہی تھیں، سب لوگ ہی سو چکے تھے۔ دارم کے کمرے کی جانب جاتے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر اس کے باوجود اس نے اپنی اندر ہمت مجتمع کرتے دروازے کے ہینڈل کو دھیرے سے گھمایا تھا۔ کمرے کے اندر نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ رخسار نے اندر داخل ہوتے بنا آواز پیدا کیے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اندر اتنی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اسے اپنی تیز دھڑکنوں کی آواز کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ بیڈ پر اسے وہ شخص سویا نظر آیا تھا۔ اس نے پورے بیڈ روم میں نظریں دوڑائی تھیں، اسے روحان کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے قدم بیڈ کی جانب بڑھے تھے۔ اس کے قریب پہنچتے 0 پاور کی روشنی میں اس کا خوبرو چہرہ چمکتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اتنے عرصے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سے احساس نے انگڑائی لی تھی۔ سینے میں مچلتی دھڑکنوں کی ترتیب بدلی تھی، مگر اگلے ہی پل اس شخص کی اصلیت یاد آتی اور نرم جذبات کی جگہ نفرت کے گہرے سائے آن ٹھہرے تھے۔ سچی محبت تو اس نے کی تھی، اس شخص نے تو اس کی محبت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تھا۔ جو بات وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی، وہ اس کے لیے اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ پچھلے گناہ کے لیے معاف کر بھی دیتی، لیکن جس طرح سے اس نے اس کے بیٹے کو اس سے دور کیا تھا، اگر وہ یہاں نہ آتی تو اسے کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ اس کا بیٹا زندہ تھا۔ جب وہ یہ بات سوچتی تھی تو اس کا دل کٹ جاتا تھا۔ کس قدر تکلیفیں برداشت کی تھیں اور اتنی آسانی سے اس بچے کو اس سے چھین لیا گیا تھا۔ اس نے دارم کے وجیح مغرور چہرے سے نگاہیں ہٹاتے اس کے پہلو میں روحان کو تلاش کرنا چاہا تھا۔ وہ ذرا سا آگے ہوئی تھی۔ اس نے بیڈ کے کنارے پر اپنی کوہنی ٹکا کر سہارا لیا تھا۔ وہ کمبل ہٹا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ روحان وہاں ہے یا نہیں۔ جب اسی لمحے اس کو اپنا وہی ہاتھ اس کی مضبوط کلائی میں جکڑا محسوس ہوا تھا، رخسار کی سانسیں تھم گئی تھیں، پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ اس طرح اس کے سامنے بالکل بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ جب اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، وہ سیدھی اس کے مضبوط سینے پر آن گری تھی۔ رخسار کے لبوں سے خوف کے عالم میں ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا تم میرے پاس ضرور آؤ گی۔ اس کو اپنے وجود میں پوری شدت سے بھینچتا وہ مخمور آلود لہجے میں بولا تھا۔ رخسار اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اسے اپنی سانس سے رکتی محسوس ہوئی تھی۔ دارم اس کی گردن میں چہرہ چھپائے مضبوطی سے اسے اپنے ساتھ لگائے شاید اپنے دل کو اس کے ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ اس کی گرم سانس سے اپنی گردن پر محسوس کرتے رخسار کانپ اٹھی تھی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ رخسار ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے اپنی پسلیوں میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ شخص جنونی ہو چکا تھا۔ رخسار کو آزاد کرنے کی بجائے وہ کروٹ بدلتا، اس کے نازک وجود کو بیڈ پر لٹاتا، اس کے اوپر پوری طرح سے حاوی ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے دیوانہ وار چومتا وہ رخسار کی سانسیں بکھیر گیا تھا۔ اس کا پورا چہرہ تپ اٹھا تھا، پورے وجود پر کپکپی سی طاری ہو چکی تھی۔ دارم نے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے گرفت میں جکڑ کر تکیے سے لگا رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں بند پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے پناہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی ٹھوڑی پہ اپنی شدتیں نچھاور کرتا وہ اب اس کی دودھیا گردن پر جا بجا اپنے انابی لبوں کا دہکتا لمس چھوڑتا اس کو بے حال کر گیا تھا۔ اس کے انداز میں محسوس کی جانے والی تڑپ، بے قراری اور جنون تھا۔ وہ اسے ایسے چھو رہا تھا جیسے یہ لڑکی اس کے لیے آب حیات ہو، جسے اگر اپنی سانسوں میں نہ اتارا تو وہ مزید جی نہیں پائے گا۔ پلیز چھوڑو مجھے، آئی ہیٹ یو دارم سلطان، نفرت کرتی ہوں۔ رخسار اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے چلائی تھی، مگر اس کی ابھی بات بھی مکمل نہیں ہو پائی تھی جب اس کے گلابی لبوں کو وہ اپنے قبضے میں لیتا اس کی سانسوں میں اپنی بےقراری اور دیوانگی کا احساس اتارتا چلا گیا تھا۔ اس کی تشنگی جیسے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اسے سانسوں کے راستے اپنے اندر اتار لینا چاہتا تھا۔ رخسار سر سے پیر تک سرخ ہو چکی تھی، وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی روانی وہ روک چکا تھا۔
اپنے ہونٹوں پر اس کا جلتا ہوا لمس برداشت کرتی وہ نازک جان اپنے ڈھال ہو چکی تھی۔ اسے لگا تھا اب اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ شاید اس کے کپ کپاتے نازک وجود کی غیر ہوتی حالت کا اندازہ دوسری جانب بھی بہت اچھے سے ہو چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان گداز لبوں کو اپنے گریف سے آزاد کر گیا تھا جو اب بہت زیادہ لال ہو چکے تھے۔ وہ آنکھیں موندے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس میں کچھ بھی بولنے کی سکت نہیں تھی۔ اس کا نازک وجود دارم کے بھاری کرسرتی وجود کے نیچے دبا ہوا تھا، جس کی نرماہٹیں محسوس کرتا وہ پھر سے مدہوش ہونے لگا تھا۔ تم ہر لمحہ ہر پل میرے ساتھ رہتی ہو، تمہارا احساس اس دل سے کبھی نکلتا ہی نہیں ہے۔ اب بہت مشکل ہو گیا تمہارے بغیر رہ پانا۔ پلیز صبا، لوٹ آؤ میرے پاس۔ ہمارا بیٹا بھی تمہارے جانے سے بہت اداس ہے۔ ہم دونوں کی مسکراہٹ چھن گئی ہے۔ لوٹ آؤ ہمارے پاس۔ وہ مدہوشی کے عالم میں بولتا اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتا اس کو دہک آ گیا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی تھی، جبکہ رخسار تو اس کے لبوں سے کسی اور لڑکی کا نام سن کر پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی نگاہوں سے دارم کی جانب دیکھا تھا، جو اتنی دیر سے غنودگی کے زیر اثر اپنے کسی خواب میں اپنی بیوی کے تصور میں تھا۔ تو کیا صبا نامی واقعی اس کی کوئی اور بیوی تھی؟ رخسار جو ابھی تک اس کی شدتوں اور جنونیت سے بھی نہیں سنبھل پائی تھی، اس کے لبوں سے کسی اور لڑکی کا نام اس طرح اپنے لیے سن کر اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ دارم اسے اپنے گریف سے آزاد کر چکا تھا۔ وہ شاید دوبارہ سے نیند کے زیر اثر تھا۔ رخسار کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ پورا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو چکا تھا۔ نازک وجود کپ کپا رہا تھا۔ گردن پر اس کے لمس کی جلن ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی، پر دل اس بات پر یقین کرنے کو ابھی بھی تیار نہیں تھا کہ یہ سب کسی اور کے لیے تھا۔ اسے وہ رات آج بھی یاد تھی، وہ جنونیت۔ اتنا سب ہونے کے باوجود اسے آج بھی دھوکہ نہیں لگتی تھی۔ اس شخص نے جس محبت اور والہانہ پن سے اسے اپنے اندر سمیٹا تھا، وہ سب وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ مگر اس وقت بے خوابی کے عالم میں وہ اسے کسی اور لڑکی کے نام سے پکارتا اس کی بے چینی میں اضافہ کر گیا تھا۔ اس کا دل اب بھی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ روحان اس کا بیٹا نہیں تھا۔ روحان صرف میرا بیٹا ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو پہچانے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ تم مزید اسے مجھ سے دور نہیں رکھ پاؤ گے۔ میں بہت جلد اسے یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی۔ پھر تم بھی پوری زندگی ایسے ہی تڑپو گے جیسے میں تڑپی ہوں۔ اسے پھر سے گہری پرسکون نیند سوتے دیکھ وہ زیر لب بڑبڑاتی اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ روحان کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ اسے چھونے اور اپنی گود میں لینے کی کسک مزید بڑھ گئی تھی۔ صبح معمول کے مطابق دارم کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا سر نہ جانے کیوں بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ رات کو اس نے جو میڈیسن لی تھی اس میں کچھ تو ایسا تھا جس نے کچھ پل کے لیے دارم سلطان کو ہوش و حواس سے بے خبر کر دیا تھا۔ وہ کمفرٹر پیچھے ہٹاتا اٹھا اور شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نیم بے ہوشی میں تھا وہ۔ کچھ لمحے فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں گھومے۔ وہ لمس وہ محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ہونٹوں کو چھوا۔ کیا وہ رات کو آئی تھی میرے پاس؟ دارم سلطان کو کچھ شک سا گزرا۔ وہ واپس باہر آیا، پورے کمرے پہ ایک تنقیدی نگاہ ڈالی۔ کچھ تو تھا ایسا جو الگ تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رات کو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ روحان کو شگفتہ بیگم کے پاس ہی چھوڑایا تھا۔ اب اسے اپنے 2 سال کے بیٹے سے ملنے کی، اسے دیکھنے کی بے چینی ہونے لگی۔ وہ جلدی سے بات لیتا، فریش ہوتا، نک سا تیار ہوا، باہر آیا۔ روحان سامنے ہی شگفتہ بیگم کی گود میں اٹکھلیاں بھر رہا تھا۔ باپ کے دیکھتے روحان نے اپنی باہیں اس کی جانب وا کی تو وہ مسکراتا ہوا روحان کو اپنی گود میں بھر گیا۔ اب دونوں باپ بیٹا دنیا جہان سے بے خبر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے تھے۔ دارم بیٹا ناشتہ کر لو، طبیعت کیسی ہے؟ شگفتہ بیگم نے روحان کو اپنی گود میں واپس لینا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، بس اورنج جوس لوں گا، زیادہ نہیں۔ اب کی بار مسکرا کے آنیا کو دیکھا جو اس کی چھوٹی بہن تھی۔ آنی، رابی سے کہو جوس بنا لائے۔ ان کی بات پہ آنیا اس بات میں سر ہلاتے اٹھی۔ اتنے میں ایک لڑکی دوپٹے کو سر سے چہرے تک اوڑھے جوس کا گلاس لاتی دکھائی دی۔ دارم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مما، یہ کون ہے؟ دارم کو اس کی کلائی میں پہنی چوڑیوں نے نہ جانے کیا کچھ یاد کروا دیا تھا۔ بیٹا، یہ رابی ہے، خالہ نصرت کی بھتیجی۔ بیچاری کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ضرورت مند تھی اس لیے گھر لے آئے۔ ہمیں بھی ضرورت تھی ملازمہ کی اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔
اور پھر روحان کو بھی سنبھال۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے یوں راہ چلتی عورت کی ضرورت نہیں مما۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں میرے لیے روحان کیا معنی رکھتا ہے۔ میرا بیٹا ملازموں کے ہاتھ پلے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ غصہ ضبط کرتا بولا۔ اس پل وہ ساکت ہوتی انہیں دیکھنے لگی۔ اگر آپ بھی نہیں سنبھال سکتی تو بتا دیں، میں اپنے بچے کو۔ دارم، شگفتہ بیگم نے غصے سے اسے پکارا تو وہ لب بھینچے سر جھٹک گیا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ روحان نے مسکرا کے باپ کو دیکھا اور دادی کے سینے سے لگ گیا۔ دارم نے فون پہ آتی کال کو دیکھتے موبائل کان سے لگایا، ایک نظر اس گھونگھٹ والی لڑکی کو دیکھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی رخسار نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا دیا اور آگے بڑھ کے شگفتہ کی گود سے روحان کو اپنی گود میں بھر لیا۔ آپ فکر نہ کریں بی بی جی، اس بچے کو میں بہت پیار اور دیکھ بھال کے رکھوں گی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ روحان کو بالکل ماں کی طرح سنبھالتے خود سے لگاتے بولی تو شگفتہ بیگم مسکرا دی۔ رابی، میرا بیٹا تھوڑا غصیلا ہے، اس کی بات کا برا مت ماننا۔ دو عورتوں کا ڈسا ہوا ہے میرا بچہ، اب عورت ذات پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ خیر، مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے، بس احتیاط کرنا، اس کے سامنے روحان سے دور رہنا۔ وہ اسے سمجھاتے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے لہجے میں بے پناہ اداسی تھی۔ رخسار نے روحان کو گود میں اٹھاتے اس کو سریلیک بنا کے کھلاتے ایک نظر خاموش آنیہ پہ ڈالی۔ میرے بھائی ایسے نہیں تھے رابی۔ آنیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ کیا کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے آپ کے بھائی کے ساتھ؟ سرسری انداز میں پوچھا۔ حادثہ بہت ہی برا ہوا ہے بھائی کے ساتھ، محبت میں دھوکہ کھایا بھائی نے۔ دھوکہ کھایا ہے یا دیا ہے؟ رخسار تلخی سے سوچتی سر جھٹک گئی۔ میں اسے اندر لے جاؤں؟ وہ روحان کو جی بھر کے پیار کرنا چاہتی تھی جو وہ ان سب کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیسے ظاہر کرتی کہ وہ اس بچے کی سگی ماں ہے؟ جب تک وہ خود اس بات کو ثابت نہ کرتے وہ نہ سامنے آ سکتی تھی نہ سب کے سامنے اس بچے سے پیار جتا سکتی تھی۔ پر اسے جو بھی کرنا تھا بہت جلد کرنا تھا، کیونکہ دارم سلطان اتنا چالاک اور سرفرا انسان تھا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ وہ اسے گھر سے نکال باہر کرتا اور تب وہ روحان سے کیسے دستبردار ہوتی۔ ہاں لے جاؤ، لیکن بہت احتیاط سے۔ بھائی روحان کو لے کے ذرا سے بھی لاپرواہی برداشت نہیں کرتے۔ اگر اسے ذرا سے بھی خروچ بھی آئے تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیں گے کہ سوچ ہے تمہاری۔ بے فکر رہیں، اس بچے کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گی۔ وہ روحان کا منموہنا چہرہ دیکھتے مسکراتے اٹھی۔ کیا ہو جاتا اگر روحان کی ماں اسے اس قدر پیار کرتی، لیکن بدبخت وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ آنیہ نے افسوس سے کہا، جس پہ رخسار کے قدم ایک پل کو تھمے، دل کی دھڑکن بھی تھم سی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ اسے شادی کے بعد کسی سے پیار ہو گیا، وہ بھائی کو چھوڑ کے چلی گئی۔ آنیہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے رخسار کے پاس آتے روحان کے گال پہ پیار کرتے بولی، ایسے بھی ہوتا ہے؟ مطلب ایک مرد کے نکاح میں ہوتی دوسرے مرد سے تعلقات؟ یہ تو عام بات ہے، وہ بہت اونچے خیالات کی مالک ہے۔ 1 سال سے اوپر وہ بھائی کے ساتھ تھی، لیکن ایک دن بھی بھائی کو خوشی نصیب نہ ہوئی۔ وہ صرف بھائی کے پیسے کی وجہ سے یہاں آئی تھی اور پھر سب کچھ لوٹ کے نکل گئی۔ لالچی عورت۔ آنیہ کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ رخسار سوچ میں پڑ گئے۔ 2 سال تھے وہ دارم سے دور تھے، وہ اسے ہاسپٹل کے بیڈ پہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ 2 سال مطلب اگر صبا دارم کی زندگی میں آئی اور روحان دارم اور صبا کا بیٹا ہے تو اس حساب سے روحان 1 سال کا ہونا چاہیے، لیکن روحان 1 سال سے اوپر کا تھا، پھر یہ صبا کا بیٹا تو نہ ہوا نا۔ رخسار کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ آنٹی نے کہا 2 عورتوں کا ڈسا ہوا ہے، کیا کوئی اور بھی تھی ان کی زندگی میں؟ اب کی بار یہ سوال کرتے رخسار کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ اسے ہم نے نہیں دیکھا، وہ بھائی کی زندگی میں کیسے آئی نہیں معلوم، لیکن اسے بھائی نے چھوڑ دیا، کیونکہ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ اس کے موبائل پہ اس کی دوست کی کال آنے لگی۔ اچھا تم روحان کا اچھے سے خیال رکھنا، میں جا رہی ہوں۔ یونی آج شاید لیٹ بھی ہو جاؤں، مما کو بتا دینا۔ نادیہ کی برتھ ڈے ہے تو ہم سب مل کے سیلیبریٹ کریں گے۔ اوکے بائے۔ وہ اپنی کہتی باہر نکل گئی، جبکہ رخسار روحان کو دیکھتے اپنے سینے سے لگا روم میں چلی گئی جو شگفتہ بیگم نے اسے رہنے کے لیے دیا تھا۔ روحان تقریباً 2 سال کا ہونے والا تھا۔ اس کو دیکھ کے صاف پتہ چل جاتا اور اس بات کا کلیئر مطلب یہی تھا کہ وہ بچہ دارم اور صبا کا نہیں تھا۔
کب لوگی اپنے شوہر سے طلاق اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی؟ وہ صبا کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ پیتے دھواں ہوا میں چھوڑتے بولا تھا، جبکہ صبا نے سفید چادر سے خود کو اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ طلاق ضروری ہے کیا میری جان؟ جب تمہیں بنا نکاح کے مزے مل رہے ہیں تو بس انجوائے کرو۔ صبا کی بات پہ وہ اسے دیکھنے لگا، جو اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتی اپنے منہ میں دبا گئی۔ مجھے تمہیں اپنا بنانا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تم بھی اپنی چھاپ چھوڑ چکا ہوں، اب چاہتا ہوں تم سے نکاح بھی کر لوں اور اپنا بچہ بھی تم سے۔ او پلیز بلال، یہ بچے کی باتیں مت کرو، میرا سارا فگر خراب ہو جائے گا۔ میں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، بس ایسے ہی انجوائے کرو۔ وہ سے ایک دم بھڑک گئی۔ اگر اتنے ہی فکر ہے اپنے فگر کی تو دارم کا بچہ کیوں پیدا کیا؟ وہ سخت بدمزہ ہوا۔ دارم کا بچہ میں نے پیدا کیا؟ وہ اس کی بات دہراتے کہہ کے لگاتے زور زور سے ہنسنے لگی۔ یہ بھی ایک راز ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ خیر جانے دو ان باتوں کو، تم تھوڑا پاس آؤ، میرا دل ابھی نہیں بھرا۔ اسے کندھے سے تھامے اپنی جانب کھینچتے اس کے لبوں کو شکنجے میں لیا تو وہ پھر سے اس کے لمس پہ پگھلتا، اس کے اور اپنے بیچ سارے فاصلے مٹاتا چلا گیا۔ گناہ کی لذت سے دونوں ہی مدہوش ہوئے تھے۔ آنیہ نے اپنی دوست نادیہ کے برتھ ڈے کے لیے خوب تیاری کی تھی۔ وہ اس وقت اپنی 4 دوستوں کے ہمراہ ایک ہوٹل میں موجود تھی۔ یونی سے جلدی سے نکل کے وہ اس وقت نادیہ کی برتھ ڈے کا کیک کٹ کر رہی تھی اور خوب ہلہ گلا مچایا ہوا تھا۔ تصویریں بناتی وہ ارد گرد سے بے خبر 5 اپنی دنیا میں مگن تھی کہ اچانک وہاں فائرنگ شروع ہو گئی۔ باقی سب کے ساتھ وہ بھی سکتے میں آ گئی۔ فائرنگ کی آوازیں بلند ہوئیں تو ہر طرف شور شرابہ شروع ہو گیا۔ سب آگے پیچھے باہر بھاگنے لگے۔ دھکم پیل شروع ہو گئی۔ آنیہ بھی اپنی دوستوں کے ہمراہ باہر نکلی، لیکن باہر ہی تو فائرنگ ہو رہی تھی۔ کوئی مجرم پولیس سے بچ کے نکلا تھا اور اب ایک دوسرے پہ فائرنگ کا تبادلہ کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف سے نکلتے ہیں، مجھے راستہ معلوم ہے، شیزا نے اپنی دوستوں سے کہا اور انہیں لیے دوسرے جانے بڑھے، لیکن آنیہ کو پیچھے سے آنے والوں نے اتنی زور سے دھکے دیے کہ وہ مڑنے کی بجائے آگے ہی دھکیلی چلے گئے۔ وہ سیدھی سڑک پہ جا گرے، اپنے ہاتھوں اور کلائیوں کو زخمی کر چکی تھی۔ ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اور باقی لوگوں کے ساتھ وہاں سے بھاگتی، کسی نے اسے اپنی آہنی گرفت میں لیتے اس کی کن پٹی پہ گن رکھی۔ وہ تو بالکل ساکت ہی رہ گئی۔ خبردار ایس پی، تم نے مجھے اگر جانے سے روکا تو اس لڑکی کی جان جائے گی۔ وہ آنیہ کو ہوسٹیج بنا کے وہاں سے فرار ہونا چاہ رہا تھا۔ سامنے دور ہی وہ ایس پی اپنی پولیس فورس کے ہمراہ کھڑا دکھائی دیا۔ آنیہ کا پورا وجود کام پہ جا رہا تھا۔ سر، اب کیا کریں؟ وہ لڑکی اس کے قبضے میں ہے۔ ایس پی زوار خان نے سختی سے لب بھینچے۔ ہم کسی بھی شہری کی جان کا رسک نہیں لے سکتے۔ گن نیچے کر دو۔ زوار خان ان سب کو آرڈر دیتا خود ہینڈز اپ کیے اس مجرم کی طرف بڑھا۔ دور رہو ایس پی، ورنہ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تم جا سکتے ہو، لڑکی کو چھوڑ دو۔ وہ ان سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑا سرد و سپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ بے وقوف سمجھ رکھا ہے، اسے چھوڑ دوں تاکہ تم مجھے مار دو؟ وہ شخص کہہ کر لگاتے ہنسا۔ آنیہ نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑانا چاہا کہ اس شخص نے وہ گن اس کے سر کے پیچھے مارے۔ آنیہ سر پہ ہاتھ رکھے تڑپ اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زوار نے بمشکل خود پہ ضبط کیا۔ راستے سے ہٹ جاؤ ایس پی۔ اس شخص کے کہنے پہ زوار خود بھی ایک طرف ہوا اور اپنی ٹیم کو بھی ایک طرف ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ شخص آنیہ کو اپنے ساتھ چلاتا آگے بڑھا۔ آنیہ نے ایک زخم نگاہ زوار پہ ڈالی تھی۔ وہ شخص آنیہ کو گھسیٹتا گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے زوار نے اچانک اس پہ اٹیک کرتے اسے دھکا دیتے اسی گاڑی کے ساتھ زور سے پٹخا۔ گن اس شخص کے ہاتھوں سے چھوٹ کے نیچے گرے۔ سبھی پولیس والے الرٹ ہوتے واپس اپنی اپنی پوزیشنز لے چکے تھے۔ زوار کے 2-3 مکے کھاتے ہی وہ شخص ادموا ہوتا نیچے گرا۔ انسپکٹر راہیل نے آگے بڑھتے اس شخص کو اپنی حراست میں لیا اور پولیس وین کی جانب بڑھائے۔ زوار نے پلٹ کے اس لڑکی کو دیکھا جو اچھی خاصی زخمی ہوئی تھی لیکن اف تک نہیں کر رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ وہ اس کے پاس آتا اسپاٹ انداز میں پوچھ رہا تھا، لیکن اپنے لہجے میں چھپی نرمی کو چاہ کے بھی نہ چھپا سکا۔ ہاں، بچ گئی ہوں، ورنہ کسر نہیں چھوڑی تھی مارنے۔ وہ غصے سے بھڑکتی بولتے چکر آنے پہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ لہرا کے زمین بوس ہوتی کہ زوار نے فوراً اسے اپنی باہوں میں تھاما۔
اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی چلی گئی۔ زوار نے سر نفی میں ہلاتے اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھرا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ایک بہت بڑی ڈیل فائنل کرتا وہ واپس آفس کی طرف آیا تھا۔ یار بہت مبارک ہو، کروڑوں کا فائدہ ہوگا اس پروجیکٹ میں، تمہاری تو قسمت کھل گئی ہے۔ کون سا لکی شام ہاتھ لگا ہے راتوں رات؟ دارم شاہ کے دوست شارق نے اس کے ساتھ ہی بیٹھتے مسکرا کے پوچھا تو ایک پل کو دارم کو رات کے گزرے دھندلے مناظر پھر سے یاد آنے لگے۔ کیا وہ کوئی خواب تھا؟ لیکن اس قدر مکمل خواب کیسے؟ پر وہ لڑکی، اسے تو وہ اب تک اپنے پاس محسوس کر رہا تھا۔ ایک عجیب سے احساس سے دو چار تھا۔ وہ اب تک اسے اپنا خواب ہی سمجھ رہا تھا۔ کیا لوگے، کافی یا چائے؟ دارم نے اس کی بات کو کاٹا۔ کافی ٹھیک رہے گی۔ شارے کے بعد پہ اس نے پی این کو 2 کافی لانے کو بولا۔ اب مزید محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہر کام پرفیکٹ ہو۔ دارم اور وہ نئے پروجیکٹ پہ ڈسکشن کرنے لگے کہ تبھی گھر سے شارے کو فون آنے لگا۔ اس کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی۔ وہ فوراً گھر کے لیے نکلا، جہاں سحر انہیں کیب کرواتے اس میں بٹھا رہی تھی۔ وہ انہیں ہاسپٹل لے جانے والی تھی۔ شارق نے فوراً پاس آتے انہیں واپس نیچے اتارتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ سحر بھی ساتھ ہی ہو لی۔ کیا ہوا مما کو؟ وہ پریشانی اور فکر مندی سے گاڑی سٹارٹ کرتا سحر سے پوچھنے لگا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بلڈ پریشر ایک دم ڈاؤن ہوا، انہیں ٹیبلٹ دی، کچھ فرق پڑا لیکن پھر سے ڈاؤن ہی ہوتا جا رہا تھا۔ سحر مسز کشمالہ ہاشمی کے ہاتھ پیر رگڑتے پریشانی سے بولی۔ کچھ ہی دیر بعد ہاسپٹل آتے وہ ماں کو اپنی باہوں میں اٹھائے اندر بھاگنے والے انداز میں بڑھا۔ انہیں فوراً ICU میں شفٹ کیا گیا۔ شارق اور سحر وہیں باہر رک گئے۔ یا اللہ، میری امی کو کچھ نہ ہو، میں نہیں رہ سکتا ان کے بغیر۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھا۔ اپنے کندھے پہ ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتے وہ رخ پھیر کے سحر کو دیکھنے لگا۔ ڈونٹ وری پھپھو، ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی جسے چند دن پہلے ہی وہ نکاح کے بندھن میں بندھی تھی۔ ماں بچپن میں فوت ہو گئی، باپ کی 1 ماہ پہلے ڈیتھ ہوئی، جس کے بعد ایک تایا تھے اور ایک ان کا بیٹا۔ کشمالہ بیگم سحر کو اپنے ساتھ لے آئیں کیونکہ وہاں دونوں ہی نامحرم تھے، وہاں رہنا مناسب نہ لگا۔ لیکن یہاں لانے کے کچھ دن بعد ہی انہوں نے سحر کا نکاح شارق سے کر دیا تاکہ وہ مضبوط سائبان اور گھر کو پا سکے۔ شارق نے ماں کی خواہش کا احترام کرتے سحر سے نکاح کر لیا، پر اس کے دل میں فی الحال سحر کو لے کے کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا تھا۔ وہ سحر کو زیادہ جانتا ہی نہ تھا، بس اب تک 1 یا 2 بار ہی ملاقات ہوئی تھی جو سلام دعا تک ہی رہی تھی، پر آج وہ اس کے ساتھ کھڑی اسے تسلی دے رہی تھی۔ شارق ایک لفظ بھی نہ بول پایا تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر آتے دکھائی دیے۔ ڈاکٹر، میری امی، فکر مند نہ ہو، بلڈ پریشر اب کنٹرول میں ہے۔ اچھا ہوا آپ بر وقت انہیں ہاسپٹل لے آئے۔ آپ انہیں ٹینشن سے دور رکھیں ورنہ کوئی بھی ٹینشن ان کی جان لینے کا سبب ہو سکتی ہے۔ بٹ ڈاکٹر، امی بالکل ٹھیک تھی۔ شارق سمجھ نہ پایا۔ ایسی کوئی بات ہے جو انہیں پریشان کر رہی ہے؟ آپ ان کے بیٹے ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ تھوڑی دیر تک وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں تو ان سے مل لیجیے گا۔ ایکسکیوز می۔ ڈاکٹر جا چکے تھے۔ شارق سحر کی جانب مڑا۔ کوئی بات ہوئی آج؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ سحر گھبرا گئی اور سٹ پٹاتی نظریں چرائیں۔ سحر، بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ اب کی بار لہجہ سرد تھا۔ وہ تایا جی کا بیٹا شیراز آیا تھا، گھبرائے ہوئے دھیرے سے کہا۔ وہ کیوں آیا؟ ماتھے پہ بلوں کا جال بنا۔ معلوم نہیں، وہ پھپھو کے پاس اندر گیا، کچھ باتیں ہوئیں، میں کچن میں تھی کہ تبھی وہ پھپھو کے کمرے سے غصے سے نکلا۔ میں پھر آؤں گا اور اسے لے کے جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ شیراز کے الفاظ یاد کرتے سحر کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ کیا بکواس کی اس نے مجھے؟ بتاؤ۔ وہ سحر کو خاموش پا کے دوبارہ پوچھنے لگا۔ سحر ایک دم سہم گئی۔ معلوم نہیں، پر وہ دھمکیاں دیتا نکلا۔ میں پھپھو کے کمرے کی جانب بڑھی تو وہ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اور پھر یہ سب؟ سحر نے ایسے سر جھکایا جیسے یہی اس سب کی قصوروار ہو۔ شارق نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی تھیں۔ کشمالہ بیگم کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ دونوں ان کے پاس اندر چلے آئے۔ امی، کیا ہو گیا یار؟ کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں ان لمحوں میں میری جان نکل گئی تھی۔ وہ ماں کا ماتھا چومتا بولا تو کشمالہ بیگم دھیرے ہاتھ سے مسکرا دی۔ ہاتھ بڑھا کے دور کھڑی سحر کو اپنے پاس بلایا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم دونوں کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ وہ دھیرے سے بولی تھی۔ شارق نے ماں کے ماتھے پہ
پھر سے بوسہ لیا۔ وہ چاہتا تو شیراز کی بابت دریافت کرتا، پر فی الحال وہ کوئی بھی بات کر کے انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ابھی کے لیے خاموشی اختیار کی۔ آنیہ کو ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھی۔ سر تھامے وہ اٹھ بیٹھی۔ زوار نے اسے ہوش میں آتے اس کے قریب آتے اسے بغور دیکھا۔ کیسی ہو اب؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ آنیہ نے نخوت بھرے انداز میں زوار کو دیکھا۔ الحمدللہ زندہ، دان پیستے کہا، جبکہ سر سے بینڈیج لگی تھی اور سر ابھی بھی تھوڑا تھوڑا چکرا رہا تھا۔ اس کی بات پہ زوار کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ ابھی بھی نہیں بدلی۔ وہ ذرا سا اس پہ جھکتا، اس کی طرف میں دونوں ہتھیلیاں جماتا، اسے سانس روکنے پہ مجبور کر گیا۔ میں موسم تھوڑی ہوں جو بدل جاؤں۔ اس کی بات پہ زوار کو کیا کچھ نہ یاد آیا تھا۔ اگلے پل وہ پیچھے ہٹا۔ آج تمہیں گھر چھوڑ دوں، وہ اپنی کہتا قدم پیچھے لے گیا۔ میں خود چلی جاؤں گی، سر پہ چوٹ لگی، پاؤں پہ نہیں۔ الحمدللہ پیر سلامت ہے۔ وہ تیز لہجے میں صاف انکار کر گئی۔ تمہاری یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے، تو میرا فرض ہے تمہاری مدد کروں۔ اپنے فرض تو آپ رہنے ہی دیں مسٹر زوار خان۔ اوپس، ایس پی زوار خان۔ وہ اٹھ کے چلتے اس کے پاس آتے طنز سے بولی، مجھے آپ کی کوئی ہمدردی یا مدد نہیں چاہیے۔ آنیہ شاہ کو وقتی سہاروں کی ضرورت نہیں۔ وہ منہ بنا کے بولتی، اپنا پرس اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھے، پر چکر آنے پر پھر سے لڑکھڑائی کہ زوار خان نے فوراً اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے تھاما تھا۔ دونوں ہی کے نگاہوں کا گہرا تصادم ہوا۔ ایک ہی لمحے میں دونوں کے دل دھڑکے تھے۔ چھوڑے مجھے، وہ کسمسائی، پر زوار اس کی پرواہ کیے بنا اسے سہارا دیے ہاسپٹل سے باہر لاتا گاڑی میں بٹھا گیا۔ گاڑی سلطان ہاؤس کی جانب گامزن تھی۔ گھر کا ایڈریس تو وہ بہت پہلے سے جانتا تھا، اس لیے پوچھنا ضروری نہ سمجھا۔ آنیہ بھی خاموشی رہی۔ گزرے لمحات نے ایک بار پھر اسے ماضی کے جھروکوں میں الجھا دیا تھا۔ رخسار کو یہاں آئے 2 ہفتے سے اوپر ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ دارم کے سامنے بالکل نہیں گئی، بلکہ روحان کو بھی اس کے سامنے بالکل نہیں اٹھایا تھا۔ چھپ جاتی تھی، اگر آنا بھی ہوتا بحالت مجبوری تو دوپٹے کا گھونگھٹ نکال لیا کرتی تھی۔ مما کافی بھجوا دے روم میں۔ وہ ڈنر کے بعد روم میں جاتا، آرڈر لگاتا، موبائل پہ کسی سے بات کرنے لگا تھا۔ آنیہ پہلے ہی اٹھ کے جا چکی تھی۔ روحان دادی کی گود میں تھا اور ان سے دور ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ رابی، بچے تم کافی دے آؤ، دارم کے روم میں۔ نیلی ویسے بھی ڈرتی ہے دارم سے، وہ نہیں جائے گی۔ شگفتہ بیگم نے دھیمے لہجے میں رخسار سے کہا تو وہ دھڑکتے دل سے کافی بناتی دارم کے روم کی جانب بڑھائی۔ اندر ہی اندر وہ گھبرا بھی رہی تھی، لیکن ہمت کرتے وہ روم میں داخل ہوئی، جہاں وہ رخ موڑے شرٹ لیس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شرٹ تھی، پر وہ فون پہ اس قدر محو تھا کہ اسے شرٹ پہننے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ مجھے اس کی پل پل کی رپورٹ چاہیے۔ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے کہ وہ تمہاری نظروں سے اوچھل ہو، سمجھے؟ وہ مقابل پہ بری طرح بھڑکا تھا۔ رخسار کے ہاتھوں سے ٹرے کانپی۔ وہ فون بند کر کے پلٹا تو دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے اس لڑکی کو دیکھتا تو کوفت میں مبتلا ہوا۔ آپ کی کافی، وہ بولی تو اس کی آواز کے سحر میں ایک پل کو دارم بری طرح جکڑا گیا۔ یہ آواز؟ دارم کی تیز نظریں خود پہ محسوس کرتے رخسار نے کافی کا مگ فوراً ٹیبل پہ رکھا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ رکو، دارم کی آواز پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم تھم گئے۔ یہاں آؤ، اگلا آرڈر ملا۔ رخسار آج تو گئے کام سے، کیا ضرورت تھی کچھ بولنے کی؟ وہ آواز سے پہچان گیا ہوگا۔ اپنی بے وقوفی پہ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ اب اگر چپ چاپ نکل جاتی تو وہ زیادہ شک کرتا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے رک کے اس کی جانب پلٹی۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پہ رکا، اسے جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نام کیا تمہارا؟ وہ شرٹ پہن چکا تھا۔ جی رابی۔ اب کی بار آواز ذرا باریک بنائی۔ کہاں سے آئی ہو؟ وہ اس سے اب انٹرویو لینے لگا تھا۔ جی حیدرآباد سے، وہ ہکلائی، جبکہ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا تھا۔ ابھی سوالات کا سلسلہ جاری رہتا کہ دارم کے موبائل پہ ایک بار پھر سے کال آنے لگی تو وہ فوراً سانس بحال کرتے وہاں سے باہر نکلی۔ شکر بچ گئی، ورنہ آج سچ میں پکڑی جاتی، اور اس شخص سے کوئی بعید نہیں کہ یہ مجھے مار ہی دیتا۔ رخسار کے گانوں پہ آنسو آ ٹھہرے۔ مجھے جو بھی کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا۔ میں روحان کو یہاں نہیں چھوڑ سکتی، اسے ساتھ لے جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو DNA ٹیسٹ رپورٹ آنی ہے اسے تو لے لوں۔ میں جانتی ہوں دارم سلطان، روحان میرا بیٹا ہے، لیکن ثبوت کے بنا تم سے بات نہیں کروں گی، اور نہ ہی کبھی معاف کروں گی۔ وہ آنسو پہنچتے روحان کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔
सुल्तान पैलेस उस वक्त बिल्कुल खामोश था, तारीकी में डूबा हुआ, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। और वो तूफान ऐसा तूफान था कि अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? वो कब से धमकियां दे रहा है और आप सुन रही हैं? शारिक गुस्सा जब्त करते बोला। कशमाला बेगम ने उसे सब बातें बता दी थी। शिराज हाथ धो के सहर के पीछे पड़ा था। वो सहर से शादी करना चाहता था, लेकिन सहर का निकाह शारिक से करवा के वो कशमाला बेगम को अपना दुश्मन समझने लगा था और अब चाहता था कि ये निकाह किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो सहर से निकाह करके अपने साथ ले जाए। इस बात की कशमाला बेगम ने बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी। बेटा, सहर मेरी बेटी की तरह है, उसकी हिफाजत तुमने करनी है। मुझसे वादा करो, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। वो आंसू बहाते अपने बेटे से वादा ले रही थी। वो माँ को गले से लगा गया। फिक्र न करें, मेरे होते सहर के बाल को भी कोई छू नहीं सकता। वो उनका माथा चूमते उन्हें तसल्ली दे रहा था। तभी सहर सूप का बाउल थामे अंदर दाखिल हुई और अपने हाथों से कशमाला बेगम को सूप पिलाने लगी। बस और नहीं, वो मुंह फेरते अब उसे मना कर रही थी। सहर ने उन्हें मेडिसिन दी तो वो अब सहर का हाथ शारिक के हाथ में थमा रही थी। सहर का दिल धक से रह गया। शारिक, आज से सहर तुम्हारी हुई। मैं बाँ बन के उसकी रुखसती तुम्हें दे रही हूँ। अब से ये तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे कमरे में। उनकी बात पे दोनों ही पल भर को बुरी तरह चौंके एक दूसरे को देखा कि सहर ने फौरन नजरें झुकाने। सहर, शारिक बेटा, तुम दोनों मुझे नाराज मत करना। वो दोनों की खामोशी पे लहजा नम कर गए। आप फिक्र न करें अम्मी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। शारिक उन्हें तसल्ली देता बिस्तर पे लेटाता लाइट्स ऑफ कर गया। मेडिसिन लेने से वो जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। कहाँ जा रही हो? सहर को चुप करके अपने कमरे की जाने बढ़ते देखकर शारिक ने आवाज देते रोक लिया। सहर का दिल एकदम बुरी तरह धड़का। जी, वो कमरे में। उसे सूझ न आया क्या कहे। सुना नहीं अम्मी ने क्या कहा? वो 2 कदम का फासला मिटाता उसके पास चला आया। सहर के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, नजरें मजीद झुकी जा रही थी। फुफ्फो सो गई हैं तो वो उसकी बात काट गया और अगले ही पल उसका हाथ थामे वो अपने कमरे की जाने बढ़ा। वो उसके साथ खींची चली गई। सो गई हैं मतलब तुम आज़ाद हो? वो उससे 1 कदम के फासले पे खड़ा उसका सांस खुश कर रहा था। प्लीज़ आप फुफ्फो की बातों को ज़्यादा सीरियस न लें, वो बहुत फिक्र करती हैं, इसलिए ऐसा बोल दिया। आपको मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो 1 कदम का फासला भी समेटता उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल करता उसे अपने सीने से लगा गया कि सहर का दिल धक से रह गया। क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा घबरा सी गई। मनकूहा है, मनकूहा से बीवी बनाने जा रहा हूँ। उसकी बात पे सहर को अपना खून रगों में मुंजमद होता महसूस हुआ। उसके देखने के अंदाज को यकदम बदला हुआ महसूस करते सहर की पलकें भारी होने लगी थी। क्या इजाजत है? उसके इतने प्यारे अंदाज पे इजाजत लेने पर सहर तो बस उसे देखे ही जा रही थी। मेरी वजह से आप और फुप्पो को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो ताया का बेटा शिराज। शारिक ने उसके लबों पे उंगली रखे उसे वहीं टोक दिया। मुझे कबूल नहीं कि तुम्हारे लबों पे मेरे अलावा किसी और का नाम हो। वो एकदम ही उसके बालों से कैचर उतारता उसके रेशम जैसे बालों को बखेर गया। उसके करीब होते उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते उसके बालों से उठती भीनी भीनी खुशबू को महसूस करते वो धीरे से अपनी आंखें मीच गया। गहरा सांस भरता वो अचानक ही बेख्तियारी में उसकी गर्दन से बाल हटाता वहां अपने लब दहकते रख गया। सहर जी जान से लर्ज उठी। शारिक, वो घबराए हुए उसके सीने पे दोनों हाथों से दबाव डालते उसे जरा सा पीछे हटाने की मज़ाहमत करती नाजुक सी जान लग रही थी। वो कहाँ हिला सकती थी उस भारी मसल्स वाले बंदे को। उसके तो एब्स पे हाथ धरे वो लर्ज गई। इतना चट्टानी सीना था वो तो आने वाले वक्तों को सोच के ही दहल उठी थी। शारिक उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ अपने सीने पे देखता गहरा मुस्कुराया। ओपन द बटन्स, वो उसे धीरे से कहता उसके चेहरे के यकदम बदलते जावियों से बेइंतहा महजूज हुआ था। नहीं प्लीज़। वो घबरा गई। जिस पे शारिक ने भरपूर कहका लगाया उससे अपने सीने से लगा लिया। सहर के चेहरे को भी भरपूर मुस्कान ने छुआ। वो जो झिझक कुछ दिनों से बरकरार थी आज वो शारिक के नर्म और प्यार भरे अंदाज ने दूर कर दी थी।
وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ شارق کے ساتھ اس کی پھپھو نے زبردستی کی ہے، اب شارق کا پیار پا کے اس کے سارے خدشے دور ہو گئے تھے۔ وہ شاور لے کے آیا تو سحر ابھی تک صوفے پہ بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ وہ دھیمی سی مسکان کے ساتھ اس کے قریب آیا تو وہ چونکی۔ بستر پہ آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے خود ہی بستر کی جانب بڑھا۔ وہ مکان کے انداز میں اس کے ساتھ آگے بڑھے۔ اب سے مجھے کہنا نہ پڑے تمہاری جگہ کون سی ہے، اوکے؟ وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ اچھی خاصی وہ اس سے چھوٹی تھی، لیکن وقت اور حالات نے اسے وقت سے پہلے میچور بنا دیا تھا۔ لائٹس آف ہوئی تو سحر کا دل پھر سے دھڑک اٹھا۔ کیا ابھی راضی نہیں تمہارا دل اس رشتے کو اپنانے کو؟ اسے اپنے حصار میں لیتا اس کی شرم و حیا پہ تھوڑا اپسٹ ہوا۔ وہ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ شارق کے بے انتہا ریلیکس کرنے کے باوجود وہ پھر بھی ان لمحات میں گھبرا اٹھی تھی۔ اپنے دماغ سے سب کچھ نکال دو اور صرف مجھے سوچو۔ سوچوں کے دھاروں کا رخ بدلے گا تو قبول کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ اس کے اوپر حاوی ہوتا، اسے اپنے حصار میں لیتا، دھیرے سے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں الجھاتا، اسے گہرا سانس بھرنے پہ مجبور کر گیا۔ جھک کے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو اس لمس کو سحر نے اپنی روح کا حصہ بنتے محسوس کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دھیرے دھیرے سارے بند توڑتا چلا گیا اور سحر کو اپنے رنگ رنگتا اسے اپنا بنا گیا۔ رپورٹس رخسار کے ہاتھ میں تھی، جس میں صاف لکھا تھا روحان اسی کا بیٹا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا دارم کو گریبان سے پکڑے، اس سب کی وجہ پوچھے۔ کس حق سے اس نے روحان کو اس سے دور رکھا؟ کل کو جب یہی بچہ بڑا ہوتا، اسے پتہ چلتا کہ اس کی ماں اسے دور ہے اور اس کے دل و دماغ میں یہ زہر بھر دیا جاتا کہ اس کی ماں اسے بچپن میں چھوڑ کے چلی گئی، تب وہ کیا کرتی؟ رخسار کو لگا جیسے آج پھر سے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ جہاں وہ خود تھی، آج اس کا بچہ بھی وہیں کھڑا ہو۔ پر وقت رہتے اسے اپنے بیٹے کے وجود کا علم بھی ہوا اور وہ اس تک پہنچ بھی گئی، اور یہ سب صرف ایک شخص کی وجہ سے ہوا تھا، جو اس کا کزن تھا اور اسے بہنوں کی طرح عزت دیتا تھا۔ اسی کی وجہ سے وہ یہاں پہنچی تھی۔ جن حالات میں دارم نے اس سے نکاح کیا، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا اور اس کے بعد اسے خالی دامن چھوڑ کے چلا گیا، کیونکہ وہ بدلہ لینے آیا تھا اپنی پھپھو کا، اور اس نے بدلہ لے لیا تو وہ کیسے پلٹ کے آتی اس کی طرف؟ وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ ہاسپٹل کا وہ دن یاد کرتے وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ اس کا نواں مہینہ شروع ہوا تھا جب اچانک اس کا بی پی شوٹ ہوا تھا اور اسے ہاسپٹل لایا گیا۔ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور کچھ دیر بعد بتایا گیا کہ اس کا بیٹا مردہ پیدا ہوا ہے۔ اسے یقین نہ آیا کیونکہ اس نے خود اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سنی تھی۔ تمہاری لاپرواہی میری اولاد کو لے ڈوبی رخسار، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا جو کیا، اس کا بدلہ میری اولاد سے کیوں لیا؟ ہاں، اس دن تو سبھی ختم ہوا تھا، ان کا بچہ بھی اور ان کا رشتہ بھی۔ محبت اس دن پہلی بار اپنے یوں بے مول ہونے پہ روئی تھی، کیونکہ وہ اسے ہاسپٹل کے بستر پہ اکیلا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ ایک اس کا باپ تھا جو ترکی میں تھا اور دارم سے پسند کی شادی کے بعد ان سے بھی تعلق ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ نہ وہ ان کی محبت کے حق میں تھے نہ ان کی شادی کے۔ پر شادی کے صرف 3 ماہ تک دارم نے اسے بے پناہ محبت دی، لیکن پھر حقیقت کھلی۔ یہ شادی صرف دھوکہ تھی۔ دارم نے اس کے باپ سے بدلے کے لیے اسے شادی کی تھی اور اب وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، ٹھیک ویسے جیسے رخسار کے باپ نے کیا اس کی پھپھو کے ساتھ۔ وہ پھپھو جو رخسار کی ماں تھی، لیکن اس سب میں رخسار کو اپنا وجود بے گناہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے باپ سے بدلہ لینے کے لیے دارم نے اس کا استعمال کیا، یہ بات وہ کبھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ اور جس دن بیٹی کی موت کا ذمہ دار وہ اسے ٹھہرا کے گیا، اس دن اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، سیدھا موت کے منہ میں پہنچ گئی تھی۔ کتنے دن وہ زندگی موت کے بیچ جھولتی رہی، اور جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کی آغوش میں پایا۔ بالآخر باپ کا دل بیٹی کی تکلیف دیکھ کر ہار گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو پاکستان سے دور لے گئے، جہاں دارم کا سایہ تک نہ پڑ سکے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ دارم سے طلاق لے کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے، لیکن رخسار نے منع کر دیا۔ وہ دوبارہ اس شخص کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے طلاق لینے کا معاملہ وہی رہ گیا۔ پر اب وقت آ گیا تھا وہ اپنا بچہ بھی لے جاتے اور دارم کو خلا کا نوٹس بھجواتی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے لیے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا تھا۔ وہ رپورٹ لے کے گھر آ گئی اور ان رپورٹس کو دارم کے روم میں جا کے رکھتی وہ آنسو پونچھتی باہر نکلی۔ شگفتہ آنٹی اور آنیا دونوں ہی بہت اچھی تھیں۔
شاید وہ بھی حقیقت سے نابل تھی، ورنہ رخسار کے بارے میں کبھی غلط نہ بولتی۔ انہیں تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ روحان صبا کا نہیں رخسار کا بیٹا ہے۔ رخسار نے روحان کو اپنے گود میں بھرا۔ ضرورت کا سامان لیتے وہ ایک بیگ پہلے سے تیار کر چکے تھے۔ نکلنے سے پہلے وہ اپنے کزن کو کال ملاتے اطلاع دے چکی تھی۔ وہ چاہتی تو سامنے سے بھی اپنے بیٹے کو لے جا سکتی تھی، لیکن دارم غلطی پہ ہو کے بھی اپنی غلطی کبھی تسلیم نہ کرتا، بلکہ کسی بھی طرح وہ بلیک میل کر کے روحان کو روک لیتا۔ اس لیے اس نے دارم سے بنا کوئی سوال جواب کیے اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جانے میں ہی سب سے بہتر سمجھا۔ وہ تپتی دوپہر میں سلطان پیلس سے باہر نکلی تھی۔ اس وقت سامنے کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت احتیاط اور آرام سے سوئے ہوئے روحان کو لیے باہر روڈ پہ آ گئی۔ کچھ دور پیدل چلنے کے بعد ایک گاڑی اس کے پاس آ کے رکی اور پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھلا۔ رخسار گہرا سانس بھرتی گاڑی میں سوار ہوئی۔ اب ان کا رخ ایئرپورٹ کی جانب تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے بہت لگاوٹ سے رخسار سے پوچھا۔ اپنا بیٹا پا کر میں بے انتہا خوش ہوں۔ بابا کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہوتی، نا امید ہو چکی تھی، پر اس سب میں تم نے میری اتنی مدد کی، میں چاہ کے بھی یہ احسان زندگی بھر نہیں گزار پاؤں گی۔ ایسی باتیں نہ کریں، یہ میرا فرض تھا، انسانیت کے ناطے بھی، آپ کا بھائی ہونے کے ناطے بھی، اور ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے بھی۔ بس آپ کو خیر خیریت سے ترکی پہنچا دوں تو میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ ایس پی زوال کی بات پہ رخسار نے دھیما سا مسکرا کے گود میں لیٹے روحان کو دیکھا، جو ابھی تک سو رہا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھوں کو چوما تو زندگی ہونے کا احساس جاگا۔ شاید اب تک دارم سلطان کو خبر ہو گئی ہو۔ رخسار کی سوچوں کا رخ اب دارم کی جانب تھا۔ پورے سلطان پیلس میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں روحان کو تلاشا نہ گیا ہو۔ دارم اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ شگفتہ بیگم کی کیفیت بھی غم و غصے والی تھی۔ منع کیا تھا آپ کو، یوں راہ چلتی لڑکی کو اندر مت گھسائے۔ دیکھ لیا نتیجہ، میرے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا میں پورے سلطان مینشن کو آگ لگا دوں گا۔ وہ آفس سے باہر ہوتا چلا رہا تھا، اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ سلطان پیلس کی CCTV فوٹیج دیکھ چکا تھا، جس میں صاف اور واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ لڑکی راوی اس کا بیٹا کتنی آسانی اور خاموشی سے کڈنیپ کر کے گھر سے لے گئی تھی۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ ویڈیو تمہیں بھیج چکا ہوں۔ دوپٹے میں اس کا چہرہ چھپا ہے تو کیا ہوا، اس کے کپڑوں سے اس کو پہچانو۔ ہر طرف ناکہ بندی کرو، ہاسپٹل، بس اڈے، اسٹیشن، ایئرپورٹ۔ مجھے میرا بچہ ہر حال میں چاہیے، سمجھے تم؟ دارم سلطان کوئی عام شخص تو تھا نہیں، اس کے ایک اشارے پہ وہ پورا شہر رکوا سکتا تھا۔ ابھی بھی اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے اس نے کچھ ہی وقت میں پورا شہر جام کرا دیا تھا۔ وہ باتھ روم کی جانب بڑھا کے ایک پل کو اس کے قدم تھمے۔ بستر میں موجود ایک فائل پڑی تھی جو کھلی تھی۔ دارم نے آگے بڑھ کے وہ فائل اٹھائی۔ اس میں موجود پیپرز کو دیکھتا وہ دنگ رہ گیا۔ ایسا سناٹا اس کے گرد چھایا کہ وہ کچھ پل تو اپنی جگہ سے ہل بھی پایا۔ رخسار حیدر، اس کے لبوں سے ادا ہونے والا یہ نام اس کے اعصاب پہ بری طرح گرا گزرا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھی جس کے ساتھ اس نے بہت کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا اور پھر اپنا بدلہ لیتا اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اور وہ جانتا تھا اس کے والد اسے ترکی واپس لے گئے ہیں، اس لیے وہ مطمئن ہوتا اپنی لائف میں آگے بڑھ گیا تھا۔ پر ایک خواہش باقی تھی جو ہر رات اسے ڈستی تھی، اور وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ ہر رات وہ نیند کی گولیاں کھا کے ہی سوتا تھا، ورنہ اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اس کے جانے کے 6 ماہ تک وہ پاکستان سے دور چلا گیا اپنا بیٹا لے کے، اور جب واپس لوٹا تو ماں کی خواہش پہ ان کی بہن کی بیٹی صبا سے نکاح کر لیا۔ لیکن نکاح سے پہلے وہ صبا کے ساتھ ایک ڈیل کر چکا تھا۔ اس ڈیل کے مطابق اس نے روحان کو اپنا نام دیا اور دارم نے اسے اپنا نام، شہرت، دولت اور ڈھیر سارا پیسہ دیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ دارم تو صبا کی جانب ایک نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، جس پہ صبا کو بہت غصہ آتا تھا۔ پر ان کی شادی ایک ڈیل تھی۔ روحان کو اس گھر میں لانے کے لیے دارم نے سب طرف صبا کی جھوٹی پریگننسی کی خبر پھیلا دی، اور پھر 3 ماہ بعد ہی صبا کو لے کے 6 ماہ کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ پریمیچور ڈیلیوری کا بتا کے وہ روحان کو پہلی بار سلطان پیلس لایا تو شگفتہ بیگم کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ بہت دفعہ ان کا جی چاہا وہ دارم سے بات کریں کہ یہ بچہ اپنی ایج سے بڑا لگتا ہے، پر پھر اس کا رویہ دیکھ کے چپ ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی صبا سے پہلے بھی ایک لڑکی دارم کی زندگی میں آئی تھی، پر دارم نے اسے ان سے نہیں ملوایا تھا،
اور پھر دونوں کی علیحدگی بھی ہو گئی۔ ایک دو بار اس لڑکی کا پوچھا تو وہ بہت برے طریقے سے منع کر گیا۔ وہ آج تک نہیں جان پائی تھی، اگر بتا دیا ہوتا یا تصویر دکھا دی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ وہ پہچان جاتی کہ وہ لڑکی جو ان کے گھر آئی وہی روحان کی سگی ماں تھی، اور روحان آج ان کے ساتھ ہوتا۔ دارم نے وہ فائل اٹھا کے دور پھینکی۔ تمہاری اتنی جرت رخسار کیا نہیں؟ تم میرا بیٹا کڈنیپ کرو، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ کہاں لے کے گئی ہوگی وہ میرے بیٹے کو؟ سوچو دارم، سوچو۔ وہ لب بھیج گیا، آنکھیں میچے وہ سوچے جا رہا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ترکی؟ ہاں، اتنے دن سے یہاں ہے۔ یقیناً اس نے روحان کا پاسپورٹ بنا لیا ہوگا۔ سب کچھ بہت چالاکی سے کیا اس نے، مطلب وہ ایئرپورٹ گئی ہوگی۔ رخسار حیدر، بہت بڑی غلطی کی تمہیں چھوڑ کے، تم تو میری سوچ سے بھی اوپر نکلے۔ وہ فون پہ اپنے دوست کو اطلاع دیتا پولیس نفری کو ایئرپورٹ پہنچا چکا تھا اور خود بھی ایئرپورٹ کے لیے نکلا تھا۔ ترکی جانے والی تمام فلائٹس کو چیک کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف فلائٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک ایئرپورٹ پہ تھے۔ آپ یہیں رکیں، میں پانی کی بوتل لے کے آتا ہوں۔ زوار کافی دیر سے روحان کے ساتھ کھیل رہا تھا، اب اسے پانی پینا تھا۔ وہ روحان کو رخسار کی گود میں بٹھاتا خود وہاں سے باہر آیا۔ اسی لمحے گاڑی وہاں آ کے رکی، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی۔ دارم بھاگتا وہ اندر داخل ہوا۔ اس ہینڈسم آدمی کو یوں بھاگتے دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اسے مڑ مڑ کے دیکھا تھا۔ وہیں رک جاؤ رخسار۔ اگلے ہی لمحے وہ جو دارم کو دیکھتی وہاں سے اٹھی تھی اور آگے کی طرف بھاگنے لگی کہ دارم کے پکار پہ اس کے قدم تھمے۔ پلٹ کے ایک نظر اس ستمگر کو دیکھا۔ وقت تو جیسے تھم ہی گیا تھا۔ ربا حال میرا تو ہی جانے، خود غرض ہیں لوگ دیوانے، کیسے دل نے ہمیں تڑپایا، جانے کیوں یہ روک لگایا، یہی رسم وفا ہے ہونٹوں پہ دعا ہے، روئے نہ کوئی دل ہار کے۔ کسی جھونکے نے فضا کے غم کا فسانہ لکھ دیا پھولوں کے رخسار پہ۔ اس شخص کی آنکھیں وارننگ دے رہی تھیں، جبکہ اس کے ساتھ کھڑے پولیس اہلکار جن کے ہاتھ میں گنز تھیں ان کو دیکھتے رخسار بے یقین ہوئی تھی۔ وہ شخص جو اسے بے جان نچھاور کرتا تھا آج اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی بے یقینی دیکھتا ایک پل کو دارم کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس کا جی چاہا سب کو گنز نیچے کرنے کو کہہ دے، پر سامنے وہ اس کا بیٹا لیے بھاگ رہی تھی۔ کیسے اسے جانے دیتا؟ تو آج میری موت کا سامان ساتھ لائے ہو؟ وہ تلخی سے ہنسی ہنسی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو کو بہنے سے نہ روک پائے۔ روحان مجھے واپس کر دو رخسار، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھاتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ مجھ سے جھوٹ بولا، میرے زندہ بیٹے کو مردہ قرار دے دیا، مجھے اتنا عرصہ سزا دی، مجھے تڑپایا، میں معاف نہیں کر سکتی آپ کو۔ وہ بھی اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی۔ رخسار سٹاپ، وہ چلائے کہ رخسار سہم کے تھمی۔ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ رخسار روحان کو سینے سے لگائے پلٹنے لگی۔ نہیں جب آؤ گی رخسار میرے بچے کو لے کے؟ میں نہیں جانے دوں گا۔ جانتی ہوں، لیکن بنا اپنے بچے کی گئی تو مر جاؤں گی۔ اچھا ہے، یہ ان سب کی گولیوں کو اپنے اندر اتار لو، کیونکہ جیتے جی تو اپنا بچہ آپ کو نہیں دوں گی۔ وہ قطعی انداز میں بولی اور آگے بڑھ گئی۔ اسی پل ایک اہلکار نے رخسار کے پیروں کے پاس فائر کیا۔ وہ بری طرح چیخ مارتی اپنے بچے کو اپنے سینے سے لپٹا کے ہراساں نظروں سے دارم کو دیکھنے لگی۔ دارم نے اس اہلکار کے منہ پہ زوردار گھونسا مارا کہ وہ دور جا گرا۔ کس نے کہا تجھ سے گولی چلانے کو؟ کیوں چلائی گولی؟ بیوی ہے وہ میری، اگر کچھ بھی ہوتا اسے تو تیری جان لے لیتا۔ وہ جارحانہ انداز میں اسے پیٹ گیا کہ دوسرے اہلکار نے اسے روکا۔ وہ پیچھے ہوتا گمسم کھڑے رخسار کو دیکھنے لگا، جو ابھی بھی گہرے سانس بھرتے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، لے جاؤ۔ وہ اچانک یہ فیصلہ لے گیا۔ روحان کے بنا رہنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو کچھ رخسار کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد وہ حق کے بجانب لگی۔ ابھی اگر اسے گولی لگ جاتی تو؟ یہ سوچ آتے وہ مرنے والا ہوا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا؟ جاؤ، وہ چلایا۔ رخسار پیچھے ہوئی تو قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ آگے بڑھے، اپنے بچے کو سینے سے لگائے وہ روتے چلی جا رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ چلی جا رہی تھی کہ یکدم اس کے قدم تھمے۔ بابا! روحان کے لبوں سے پہلی بار پورا لفظ ادا ہوا تھا جو اس نے اپنے دارم کو دیکھتے بولا۔ بابا! وہ رو رہا تھا،
اپنے بابا کو دیکھتا اپنی باہیں پھیلائے وہ اپنے بابا کو پکار رہا تھا۔ وہ کیسے جاتی؟ اس کے لبوں سے نکلنے والا واحد لفظ رخسار کے قدموں کو روک چکا تھا۔ زوار اندر آیا تو معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا دارم نے رخسار کو جانے کی اجازت دے دی تو وہ وہیں تھم گیا، پر اب رخسار کو رکتا دیکھ کر وہ لب بھیج گیا۔ رخسار پلٹی تھی۔ دارم کا رخ دوسری جانب تھا۔ وہ خود کو بری طرح روکے ہوئے تھا۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا اپنے بچے کے لیے۔ ان چند لمحوں میں وہ مرنے والا ہو گیا تھا۔ اور رخسار نے تو 2 سال تک اپنے بچے سے دوری سہی تھی۔ وہ آنکھیں میچ گیا جب اسے اپنے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ بابا! وہ سانس روکے پلٹا تھا۔ اپنے بالکل پیچھے کھڑے رخسار کو دیکھتا وہ بے یقین ہوا۔ روحان مسلسل اس کی طرف باہیں پھیلائے اس کے پاس آنے کو پرتول رہا تھا۔ رخسار نے اپنے آنسو ضبط کرتے اپنے دل کی رضامندی سے اپنا بیٹا اس کے باپ کی جانب بڑھا دیا۔ دارم نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اپنے سینے سے لگائے ڈھیروں پیار کر ڈالا۔ روحان بھی باپ کی بیعت کو دبوچے اپنا غصہ اتار رہا تھا اور پھر اپنے تیز دانتوں سے اس کی ناک پہ کاٹا تھا۔ رخسار یہ دیکھتی روتے ہوئے مسکرا دی۔ آنسو پونچھے اور بیٹے کو باپ کے ساتھ خوش دیکھ کر وہ اپنے قدم پیچھے لے گئی۔ روحان باپ کے سینے سے لگا رخسار کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ رخسار بھی اسے مسکراتا دیکھ کر روتے ہوئے ہنس دی کہ تبھی ایک لال رنگ کی لیزر لائٹ کو رخسار کے دل کے مقام پہ گھومتا دیکھ دارم کا سانس سینے میں اٹکا۔ زوار بھی وہ لیزر لائٹ دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کرتا دارم نے ایک لمحے کی دیری کیے بنا رخسار کو کور کیا۔ گولی دارم کے بازو کو چھوتی گزری۔ وہ درد سے دوہرا ہوا۔ سبھی پولیس اہلکار الرٹ ہوئے۔ وہ رہا، پکڑو اسے۔ وہ شخص جس نے گولی چلائی تھی وہ پولیس کی نظر میں آ چکا تھا۔ زوار فوراً آن دا ڈیوٹی آتا الرٹ ہوتے اس شخص کو پکڑ چکا تھا۔ وہ ماسک میں تھا۔ دارم، آپ رخسار سے تکلیف سے آنکھیں میچ کے کھولتے دیکھتی تڑپ گئی تھی۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا۔ دارم! رخسار کی چیخ بلند ہوئی۔ I'm sorry رخسار۔ وہ نیچے گرتا اسے دھیمی آواز میں معافی مانگ رہا تھا۔ نہیں دارم، پلیز ڈونٹ کلوز یور آئیز۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا رہی تھی جبکہ وہ مشکل آنکھیں کھولتا اسے اور روحان کو دیکھتا دھیما سا مسکرایا۔ اس وقت سبھی ICU کے باہر کھڑے دارم کے لیے پریشان تھے جبکہ زوار اس شخص کو پولیس اسٹیشن لے جا چکا تھا اور 3rd ڈگری سے پہلے ہی اس نے بتا دیا تھا کہ اس نے یہ سب کس کے کہنے پہ کیا۔ زوار خان اس کے اریسٹ وارنٹ لیتا پولیس اسٹیشن سے نکلا۔ شگفتہ بیگم مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آنیا ماں کو حوصلہ دیے ہوئے تھی۔ روحان اس وقت ماں کی گود میں تھا اور اٹکلیاں کرتا کبھی ماں کو تنگ کرتا تو کبھی اس کے سینے سے لگ جاتا۔ رخسار کا دل دارم کے سنگ اٹکا ہوا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا وہ خود کو معاف کر پائے گی؟ اس سوچ کے آتے ہی وہ سسک اٹھی۔ ڈاکٹر نے باہر آتے دارم کے خطرے سے باہر ہونے کی اطلاع دی تو سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ کہاں ہے دارم؟ کہاں ہے میرا شوہر؟ مار دیا تم نے۔ تمہاری وجہ سے میرا دارم آج موت کے منہ میں چلا گیا۔ صبا نے آتے ہی رخسار کو جھنجھوڑ ڈالا۔ روحان میرا بچہ ہے، کیسے تم نے اسے اٹھایا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہماری زندگی میں دوبارہ داخل ہونے کی؟ صبا بولتی جا رہی تھی جبکہ رخسار بس اسے دیکھے چلی گئی۔ اسٹاپ اٹ! اچانک سے دارم کی آواز نے صبا کو وہیں روک دیا۔ اسے صحیح سلامت دیکھتے شگفتہ بیگم سمیت آنیا اور رخسار نے شکر کا سانس بھرا۔ دارم! رخسار نے اسے پکارا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش سے ہی دارم دیکھ چکا تھا۔ دور رہو میری بیوی سے، وہ صبا کو کڑے تیور لیے بولا جبکہ اس کی ایک بازو پہ بینڈیج تھی، پر وہ اب بھی اسی دبنگ انداز میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ دارم، تمہاری بیوی میں ہوں، صبا نے اپنی طرف اشارہ کرتے بولا۔ تم؟ دارم نے سر جھٹکتے طنزیہ مسکان سے اسے دیکھا اور 2 قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ جو عورت میرے ہی دوست کے بستر پہ رات بھر اس کی باہوں میں گزارے وہ طوائف زادی تو ہو سکتی ہے، شہزادی بن کے میری بیوی کے لائق نہیں بن سکتی۔ اس کے سخت الفاظ پہ صبا کا تو خون کھول اٹھا۔ بہت تکلیف ہے تمہیں میرا اپنا دوست کے بستر گرم کرنے پہ، تو تم کر دیتے۔ شوہر تھے نا میرے، ایک رات میرے قریب نہیں آئے، مجھے ترسا کے رکھا۔ کیا میرے جذبات نہیں؟ وہ بھی ایک دم بنا کسی کا لحاظ کیے بپھر گئی۔ تم سے نکاح کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی جو آج ختم ہو جائے گی۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ دارم،
صبا تڑپ اٹھی تھی. اسے سب آسائشیں اپنے ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی. طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، ناؤ گیٹ لاسٹ. وہ غصے سے چلایا کہ اسی پل زوار وہاں آن پہنچا. گیٹ لاسٹ ٹو دا جیل. اس کی آمد پہ سبھی اسے دیکھنے لگے. جی، ایک سسرال سے نکل کے دوسرے سسرال جانے کی مبارک ہو. آپ پہ قاتلانہ حملہ ان میڈم کے کہنے پہ ہی کیا گیا. یہ رہے ان کے اریسٹ وارنٹ. امید کرتا ہوں بنا کسی چالاکی کے خود کو قانون کے حوالے کر دیں گے. زوار کے طنز لہجے پہ صبا نے چونک کر لیڈیز کانسٹیبل کو دیکھا. وہ وہاں سے فرار ہوتی لیکن دھڑ لی گئی. میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، کسی کو نہیں چھوڑوں گی. واپس آؤں گی، میں سب کو برباد کر دوں گی. وہ چلاتے ہوئے وہاں سب کو دیکھے جا رہی تھی لیکن پولیس اسے لے ہی گئی. دارم بیٹا، تم ٹھیک ہو نا؟ شگفتہ بیگم نے دارم کو دیکھتے آنسو ضبط کرتے پوچھا تو وہ انہیں سینے سے لگاتا ان کا ماتھا چوم گیا. مما، یہ رخسار ہے. رخسار جو روحان کو اس کی دادی کے گود میں دے رہی تھی دارم کے تعارف کروانے پہ ٹھٹکی. روحان کی سگی ماں. دارم کی پوری بات پہ آج رخسار کو اپنا آپ ہلکا محسوس ہو رہا تھا. دل ہی دل میں اللہ کا شکر بجا لائے. فائنلی دارم نے اسے روحان کی ماں کا درجہ دے ہی دیا. گھر آتے ہی دارم نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا تھا. اس نے رخسار کے ساتھ غلط کیا، ناانصافی کی، اس کے باپ کے کیے کا بدلہ اس سے. ہاں، اس کے باپ نے اس کی پھپھو سے محبت کرتے سرے راہ چھوڑ دیا. ان سے ان کی بیٹی کو چھین لیا. اس کی پھپھو زندہ لاش بن گئی اور پھر اس کی پھپھو نے مرتے وقت دارم سے وعدہ لیا کہ وہ بھی اس کے شوہر سے ان کی بیٹی کو چھینے گا، انہیں خون کے آنسو رلائے گا. رخسار سے ملنے کے بعد وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور دل سے اسے رشتہ جوڑا اور نبھانے کا ارادہ بھی کیا. پر سارا مسئلہ وہاں ہوا جب رخسار نے اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کیا. وہ اپنی ماں کے لیے بدچلن کا لفظ استعمال کر گئی. ان لمحات میں دارم کو رخسار سے نفرت محسوس ہوئی. وہ اپنے باپ سے کم نہ تھی. بنا سچائی جانے اس نے اپنی ماں کو قصوروار ٹھہرا دیا. جو باپ نے بتایا اسی کو سچ مان لیا اور کبھی سچائی جاننے کی کوشش نہ کی. اور تب دارم نے اسے بھی اس کے باپ کے ساتھ اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. کہاں تو وہ حیدر کی بیٹی رخسار کو چھیننے والا تھا اور کہاں اچانک سے رخسار سے اس کا بیٹا چھین کے لے گیا. اسے ہمیشہ کے لیے خالی ہاتھ کر دیا. وقت گزرنے کے ساتھ اسے اپنی اس غلطی کا شدت سے احساس تو ہوا لیکن انا اور اکڑ نے کچھ بھی ٹھیک نہ ہونے دیا اور آج وہ سب کچھ مانتا چلا گیا. رخسار. کچھ پل خاموشی کے نظر ہو گئے. رخسار کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے. اس وقت زوار خان ایک بھائی ہونے کے ناطے اس کے ساتھ اس کا سایہ بن کے کھڑا تھا. بیٹا، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا. وہ ہاتھ جوڑ گئی. پلیز آنٹی، ایسا مت کریں. وہ ان کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے گئی. بیٹا، دارم کی تربیت میں نے ایسی تو نہ کی تھی لیکن نہ جانے کیوں وہ ایسا بن گیا. وہ شرمندہ لگ رہی تھی. مما، اس میں آپ کا کیا قصور؟ سارا قصور میرا ہے. رخسار جو چاہے مجھے سزا دے سکتی ہے لیکن صرف اتنا کہوں گا، روحان کو چھوڑ کے مت جانا. اسے جتنی ایک باپ کی ضرورت ہے اتنی ہی ایک ماں کی بھی ضرورت ہے. دارم کے الفاظ پہ رخسار نے اپنے آنسو پوچھتے زوار خان کی جانب دیکھا جو دھیما سا مسکرا دیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ دیا کہ اب وقت ہے اپنی باتیں منواؤ. ٹھیک ہے، میں روحان کے لیے یہاں رہنے کو تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. وہ ساتھ ہی تھوڑا اترائی کے دارم اسے نظر بھر کے دیکھنے لگا. میں یہاں صرف روحان کی ماں بن کے رہوں گی، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کی بات پہ دارم کے دماغ کی گھنٹیاں 2 بجیں 100 بجیں. شگفتہ بیگم نے بھی اس کی طرف داری کی تو دارم چپ سا ہو گیا. زوار رخسار کو دیکھ کر دھیما سا مسکرایا. بہت مان سے اپنی بہن کو ایک بار پھر آپ کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. امید کرتا ہوں اس بار کوئی تکلیف، کوئی آنسو نہیں ملیں گے. زوار کی بات پہ دارم نے اسے اپنے سینے سے لگایا. انشاءاللہ. دارم کے الفاظ نے زوار کو مطمئن کر دیا تھا. اس نے مین گیٹ کی جانب قدم بڑھائے کہ آنیا چپکے سے اس کے پیچھے لپکی. سنو ایس پی. وہ انہی قدموں پہ تھما تھا. تم رخسار بھابھی کے بھائی ہو؟ وہ اس کے سامنے آتے سوالیہ انداز اپناتے بولی. کزن ہے، بہن سے بھی بڑھ کے. وہ اس کو جواب دیتا آگے بڑھا. کوئی ایسی ہے لائف میں جو سب سے بڑھ کے ہو؟ اس کے اچانک سوال پہ زوار نے اس کی جانب گہری نگاہ سے دیکھا. تم وہ خاص بننا چاہتی ہو؟ وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھا تھا کہ دل پہ ہاتھ رکھے پیچھے ہٹی اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے اسے دیکھنے لگی. اگر میری لائف میں خاص بننے کا شوق ہوا تو بتا دینا، اسی دن خاص بنا لوں گا. وہ زمینی انداز میں کہتا اللہ حافظ بولتا جا چکا تھا. اف، کیسا سحر انگیز بندہ تھا. اور میں کیوں کچھ لوں؟ پاگل ہوں نا میں.
وہ ہم کلامی میں بولی لیکن دل بغاوت پہ اتر ہی آیا تھا۔ وہ دروازہ کھولتا سیدھا کمرے میں داخل ہوا۔ رخسار اسے یوں بے دھڑک روم میں آتا دیکھ کر سوئے ہوئے روحان کو نظر ڈالتی دارم کو گھورنے لگی، جس نے اس کی گھوری کی پرواہ کیے بنا بیٹے کو بہت احتیاط سے اپنی گود میں بھرا اور اپنے روم میں لے گیا۔ رخسار تو بہت گمسم دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹا تو رخسار کو دیکھتا اس کے قریب ہوا اور ذرا سا اس پہ جھکا۔ وہ یکدم پیچھے ہٹی۔ میں نے تمہاری ہر بات ماننے کا اعتراف کیا ہے اور میں اپنی کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن تمہیں اور میرے بیٹے کو رہنا ہمارے کمرے میں ہوگا، الگ روم میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ قطعی انداز اپناتا رخسار کو غصہ دلا گیا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ روم میں، آپ جائیں روحان کے ساتھ سو جائیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ وہ منہ بناتے بولی، اگر اگلے 5 منٹ میں روم میں نہ آئے تو آج سویر اٹھا کے لے جاؤں گا۔ دارم کی دھمکی جارحانہ تھی لیکن اس کی ایک بازو میں بینڈیج تھی، وہ کیسے اٹھا سکتا تھا؟ رخسار نے اس کی دھمکی کو خاطر میں لائے بنا بستر پر لیٹنے والا انداز اپنایا، جبکہ اگلے ہی پل دارم نے ہاتھ بڑھاتے اسے کھینچ کے خود سے قریب کرتے ایک ہی بازو پہ اسے اٹھا لیا۔ دارم، وہ گھبرا کے اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی۔ تم نے اپنا ویٹ لوز کیا ہے؟ وہ اس کو بالکل گڑیا کی طرح اٹھاتا ذرا سے اوپر اچھالتا اس کے وزن کا پہلے وزن سے موازنہ کر رہا تھا۔ نیچے اتارے مجھے، زور زبردستی کرنے سے منع کیا آپ کو، آپ نے مجھے گود میں اٹھا لیا، نیچے اتارے مجھے فوراً۔ رخسار ایک دم ہائپر ہوئی، کسمسا کے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن وہ اسے بہت آرام سے بستر پہ لٹاتا خود پیچھے ہٹا۔ پاس ہی کاٹ میں روحان سو رہا تھا۔ اب مجھے چپ چاپ سوتی نظر آؤ، ورنہ میری جنونیت کو سہ پانا تمہارے بس میں پہلے بھی نہ تھا اور آج بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی شرٹ اتارتا بازو میں اٹھ رہی ٹیس برداشت کرتا ضبط سے بولا۔ وہ جواباً کچھ کہتی پر اس کے چہرے پہ رقم درد کو دیکھتی ٹھہر گئی۔ آج اسی کو بچاتے دارم نے گولی کھائی تھی، بجائے اس کی حالت پوچھنے کے وہ بے حس بنی ہوئی تھی۔ اس کے زخم پہ ہوئی بینڈیج پہ ہلکا ہلکا خون رسا دکھائی دیا۔ رخسار مزید خود کو بے حس نہ بنا سکی اور اس کے پاس ساتھ ہی اس کی شرٹ اتارنے میں مدد کرنے لگی۔ دارم نے ایک نظر اسے دیکھا اور شرٹ بازو سے اتار دی۔ رخسار کبرڈ سے دوسری شرٹ نکال لائی اور بہت احتیاط سے دارم کو پہنانے لگی۔ اگر ایسے کرو گی تو کیسے دور رہوں گا؟ وہ اس کے مڑنے سے پہلے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے قریب کر گیا۔ مجھ سے دور رہ سکتے ہیں آپ، 2 سال سے رہ رہے ہیں، آگے بھی رہ لیں گے، بلکہ قربت کے لمحات میں صبا کے ساتھ۔ تمہارے علاوہ کسی کو قربت نہیں بخشی۔ وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتا اسے چپ کروا گیا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ ایسا ہوتا تو اس رات جب میں روم میں آئی آپ نے نیند کے عالم میں مجھے جکڑ لیا میرے ساتھ اور پھر نام صبا کر لیا۔ آپ میرے وجود میں صبا کو تلاش کر رہے تھے، میں کیسے یقین کر لوں آپ کا؟ اس کی بات پہ ایک پل کو دارم اسے دیکھتا چلا گیا۔ مطلب میرا شک صحیح تھا، تم ہی تھی میرے پاس، میں تمہاری خوشبو تک پہچان لیتا ہوں۔ اتنا تو تمہیں بھی سمجھنا چاہیے، میں نے جان بوجھ کے صبا کا نام رہنے دے، ایک جھوٹ کے لیے آپ 10 جھوٹ بولیں گے؟ مجھے نہیں سننا اب کچھ بھی۔ رخسار سختی سے ٹوک گئی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں لاشعوری طور پہ میں نے خود کو تمہارے حصار میں پایا، لیکن تمہیں اذیت دینے کی وجہ سے جان بوجھ کے اس کا نام لیا تاکہ تم دوبارہ میرے خواب میں نہ ہو۔ تمہارا دل دکھانا، دکھ گیا میرا دل، ہو جائیں خوش۔ وہ نم آنکھوں سے بولتی رخ پھیر گئی۔ معاف نہیں کر سکتی۔ وہ اسے کمر سے گرپ کیے اس کی پشت کو سینے سے لگاتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ وہ لرزی گئی، آج بھی اس کا لمس جان لیوا تھا۔ نہیں کروں گی، وہ بھی اپنی بات پہ پکی تھی۔ مر جاؤں گا کیا تب کر دو گی؟ اس کے سنگ دل الفاظ پہ وہ اسے پلٹ کے دیکھتی زور کا پش کر گئی۔ بس یہی تو کام ہے آپ کا، خبردار مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو۔ وہ ہاتھ اٹھا کے وارن کر رہی تھی کہ دارم یکدم اسے پیچھے کی طرف پش کرتا خود بھی اس پہ جا گرا۔ آؤچ! زخمی بازو پہ وزن ڈالنے سے وہ کراہ کے رہ گیا۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ رخسار تڑپ اٹھی۔ تمہارے لیے میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے لبوں پہ جھکا اس کو چپ کروا گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی شدتیں بڑھنے لگیں تو وہ اس سے روک گئے۔ اپنی بازو دیکھیں اور رومانس دیکھیں، وہ بولتی دارم کے سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے تم نے معاف کر دیا ہے۔ وہ تکیے پہ سر رکھتا مسکرایا جبکہ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ کیا کوئی اور آپشن ہے میرے پاس؟ وہ سر اٹھا کے پوچھتی دارم کے جذبات بھڑکا رہی تھی۔ ہے نا، روحان کا بھائی یا بہن لے آتے ہیں۔
وہ اس پہ حاوی ہوتا بولا تو رخسار کے چہرے پہ شرم و حیا کے سارے رنگ سج گئے۔ اور کتنا وقت لگے گا یار؟ نکاح کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ دارم روحان کو گود میں اٹھائے رخسار کو پکار رہا تھا، جو آج ساڑی پہن رہی تھی۔ آج آنیہ اور زوار کا نکاح تھا۔ بس آ گئی۔ وہ مہرون ساڑی میں اس کے سامنے آتی اس کا دل دھڑکا گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ شرما گئی۔ یار تم کیوں چاہتی ہو آج پھر سے سہاگ رات منا لوں؟ وہ اس کے پاس آتا محبت سے چور لہجے میں بولا، جبکہ روحان ماں کی گود میں چڑھتا اس کے گال پہ کس کرنے لگا۔ اب میری باری۔ دوسرے گال پہ دارم نے کس کی تو وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ ایسے نہ دیکھو، باقی کا پروسیس رات کو۔ وہ اسے لیے باہر آیا تو سبھی مہمان آ چکے تھے سوائے شارق کی فیملی کے۔ وہ یہاں نہیں تھے۔ شارق اپنی بیوی اور والدہ کے ساتھ عمرے پہ گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے شراز کا بندوبست کر کے گیا تھا۔ نکاح کا فریضہ سر انجام پایا تو مبارکباد کا شور اٹھا۔ زوار نے پیار بھری نگاہ آنیہ پہ ڈالی تو وہ شرما گئی، جبکہ دارم کی نظروں کا محور صرف رخسار تھی، جو پہلے سے بھی زیادہ اسے حسین لگ رہی تھی اور اس پہ مکمل چھا گئی تھی۔ اسے پچھتاوا تھا کہ وہ بدلے کی آڑ میں ایک معصوم دل لڑکی کو چوٹ پہنچا گیا، لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اس شخص کو اپنے آپ کو سدھارنے کا ایک موقع ضرور دیا۔ ختم شد۔